سورہ ہجر کی آیت نمبر 16، سورہ ہجر کا اور 14ویں پارے کا دوسرا رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، اور بے شک ہم نے آسمان میں برج بنائے جو کواکب سیارہ کے منازل ہیں، یعنی آسمان میں جو سیارے ہیں جو حرکت کرنے والے ہیں انہیں سیارہ کہتے ہیں۔ تو جو سیارے ہیں ان کی 12 منزلیں ہیں، انہیں برج کہتے ہیں۔ ان کے نام یہ ہیں حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو، حوت۔ وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور اسے دیکھنے والوں کے لیے آراستہ کیا، یعنی آسمان کو ستاروں سے آراستہ کیا اللہ تعالی نے۔ دیکھنے والے کو یہ آسمان سجا ہوا خوبصورت محسوس ہوتا ہے۔ باقی یہ ایک ایسی چھت ہے کہ جو انتہائی خوبصورت ہے۔ رات کے وقت جب کوئی شخص اندھیرے کے عالم میں، جبکہ آسمان پر چاند موجود نہ ہو، بادل بھی نہ ہو اور نگاہیں بھی اس کی درست ہوں، تو وہ دیکھتا ہے کہ ستاروں کے کیسے جھرمٹ ہیں اور کتنا آسمان خوبصورت ہے۔ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ الرَّجِيمٍ، اور اسے ہم نے ہر شیطان مردود سے محفوظ رکھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا شیاطین آسمانوں میں داخل ہوتے تھے اور وہاں کی خبریں کاہنوں کے پاس لاتے تھے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو شیاطین 3 آسمانوں سے روک دیے گئے، اور جب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو شیاطین کو تمام آسمانوں سے روک دیا گیا۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، مگر جو چوری چھپے سننے جائے تو اس کے پیچھے پڑتا ہے روشن شعلہ۔ شہاب اس ستارے کو کہتے ہیں جو شعلے کی طرح روشن ہوتا ہے، اور فرشتے اس سے شیاطین کو مارتے ہیں۔ یعنی اب شیاطین اگر آسمان کے قریب جاتے ہیں تاکہ فرشتوں کی گفتگو سنیں اور پھر فرشتوں کی گفتگو کی خبریں کاہنوں کو دیں، تو جب شیاطین آسمان کے قریب جاتے ہیں تو انہیں شہاب ثاقب، شہاب مبین، روشن شعلہ مارا جاتا ہے اور ان پر حملہ کیا جاتا ہے، انہیں جلا دیا جاتا ہے، انہیں ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور ہم نے زمین پھیلائی، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اس میں لنگر ڈالے، یعنی پہاڑ ہم نے قائم کیے، پہاڑوں کے لنگر ڈالے تاکہ زمین ثابت و قائم رہے، جنبش نہ کرے، حرکت نہ کرے۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور اس میں ہر چیز اندازے سے اگائی، یعنی ایک مضبوط نظام کے تحت۔ ہر چیز کو اللہ نے وہ شکل عطا فرمائی جو سب سے خوبصورت ہے۔ آپ ہمارے جسم کے اعضاء لے لیں، کوئی جسم کا عضو چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے۔ ہاتھ اللہ تعالیٰ نے بڑا عطا فرمایا لیکن آنکھیں چھوٹی ہیں، تو ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے وہ شکل عطا فرمائی، وہ صورت عطا فرمائی جو اس کے لیے موزوں ہے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور تمہارے لیے اس میں روزیاں کر دیں، غلے، پھل، اناج، سبزیاں۔ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور وہ کر دیے جنہیں تم رزق نہیں دیتے، یعنی اللہ تعالیٰ نے غلام، کنیزیں تمہاری ملکیت میں دیں، چوپائے، جانور و خدام دیے
جنہیں تم روزی نہیں دیتے، روزی انہیں اللہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ تمہیں عطا فرمائے، وہ تمہاری خدمت کرتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور کوئی چیز نہیں جس کے ہمارے پاس خزانے نہ ہوں۔ خزانے ہونا عبارت ہے اقتدار اور اختیار سے، مطلب یہ ہے کہ ہم ہر چیز کے پیدا کرنے پر قادر ہیں، اقتدار رکھتے ہیں، اختیار رکھتے ہیں، جتنی چاہیں پیدا کریں، جتنی چاہیں اور جو اندازہ مقتضائے حکمت ہو۔ ہر چیز کے ہمارے پاس خزانے ہیں، یعنی ہر چیز کے پیدا کرنے پر ہم قادر ہیں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم، اور ہم اسے نہیں اتارتے مگر ایک معلوم اندازے سے، یعنی ہم ایک مقررہ مقدار میں وہ رزق، وہ چیزیں پیدا کرتے ہیں اور اتنا پیدا فرماتے ہیں جتنی لوگوں کو حاجت ہے۔ مثلا بارش اگر 10 سال کی ایک ساتھ آ جائے ایک ہی دن میں تو سب لوگ ہلاک ہو جائے، تو وقتاً فوقتاً بارش آتی ہے اتنی جتنی ہمیں ضرورت ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ بارش سے جو نقصانات آج ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے فطرت کے نظام کو بدل دیا، جنگلات کاٹ دیے گئے اور ان کی جگہ بڑی بڑی عمارتیں بنائی گئیں، بارش کے پانی کے نکلنے کا راستہ نہیں بنایا گیا۔ تو ہم نے جب فطرت کے نظام کو بدلا ہے تو اس وجہ سے نقصانات ہیں۔ آج حال یہ ہے کہ جب بارشیں ہوتی ہیں تو لوگ ڈوب جاتے ہیں اور پھر سارا سال پانی کی قلت سے پریشان ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی بارشیں نازل فرمائی کہ اگر صحیح نظام ہو تو یہ پانی ہمارے لیے پورے سال کے لیے کافی ہو۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اور ہم نے ہوائیں بھیجیں بادلوں کو بارور کرنے والیاں، یعنی ہوائیں ایسی ہوتی ہیں جو آبادیوں کو پانی سے بھرتی اور سیراب کرتی ہیں۔ آپ سوچے تو صحیح کہ پانی کتنا برستا ہے، ٹنوں یعنی سینکڑوں ٹرکوں میں اور ٹینکروں میں جتنا پانی آتا ہے اس سے زیادہ 1 گھنٹے میں بارش میں برس جاتا ہے۔ تو اللہ نے ان بادلوں میں کتنا پانی جمع فرمایا۔ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، تو ہم نے آسمان سے پانی اتارا۔ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، پھر وہ تمہیں پینے کو دیا۔ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور تم کچھ اس کے خزانچی نہیں، یعنی پانی تمہارے اختیار میں نہیں، حالانکہ تمہیں سب سے زیادہ ضرورت پانی کی ہے۔ انسان کو سب سے زیادہ ضرورت آکسیجن کی ہے۔ آکسیجن کے بعد، سانس لینے کے بعد جو انسانی دوسری سب سے بڑی ضرورت ہے وہ پانی ہے، لیکن نہ ہمارے پاس آکسیجن کے ذخیرے ہیں اور نہ ہی پانی کے ذخیرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس فضا میں آکسیجن پیدا کی، اگر پوری دنیا سے آکسیجن غائب ہو جائے تو ایک لمحے میں، چند سیکنڈوں میں پوری مخلوق ہلاک ہو جائے۔ 2 سال 3 سال اگر پانی نہ برسے، بارش نہ برسے تو بڑے سے بڑے ملک ویران ہو جائیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور بندے عاجز ہیں، بے بس ہیں، اس کی عظیم دلیل موجود ہے۔ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور تم کچھ اس کے خزانچی نہیں، پانی تمہارے اختیار میں نہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہم ہی وارث ہیں، یعنی تمام مخلوق فنا ہونے والی ہے، ہم ہی باقی رہنے والے ہیں۔ جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مالک ہوں، اس کی ملکیت ضائع ہو جائے گی، اور سب مالکوں کا مالک اللہ باقی رہے گا۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ، اور بے شک ہمیں معلوم ہے جو تم میں آگے بڑھے۔
وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور بے شک ہمیں معلوم ہے جو تم میں پیچھے رہے، یعنی جو پچھلی امتیں ہیں انہیں بھی ہم جانتے ہیں، اور جو سب سے آخری امت ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں بھی ہم جانتے ہیں۔ اسی طرح جو نیکی میں اطاعت و فرمانبرداری میں سبقت لے جانے والے ہیں، آگے بڑھنے والے ہیں، انہیں بھی ہم جانتے ہیں، اور جو سستی سے پیچھے رہ جانے والے ہیں انہیں بھی ہم جانتے ہیں۔ جو فضیلت حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھنے والے ہیں انہیں بھی ہم جانتے ہیں، اور جو عذر سے پیچھے رہ جانے والے ہیں ہم انہیں بھی جانتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باجماعت نماز پڑھنے کی فضیلت بیان فرمائی اور جماعت کی پہلی صف کے فضائل بیان فرمائے۔ تو صحابہ پہلی صف حاصل کرنے میں بہت کوشاں ہوئے اور ان کا ازدحام ہونے لگا۔ اب جن کے مکانات قریب تھے وہ جلدی آ جاتے اور پہلی صف پا لیتے، اور جن کے مکانات دور تھے وہ پہلی صف پانے سے محروم ہو گئے۔ تو جن حضرات کے مکان مسجد نبوی شریف سے دور تھے وہ اپنے مکان بیچ کر قریب مکان خریدنے پر آمادہ ہو گئے تاکہ صف اول میں جگہ ملنے سے کبھی محروم نہ ہوں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں تسلی دی گئی کہ ثواب نیتوں پر ہے، اللہ تعالیٰ آگے بڑھنے والوں کو بھی جانتا ہے کہ پہلی صف میں کون پہنچنے والا ہے، اور اللہ انہیں بھی جانتا ہے کہ جو پہلی صف میں پہنچنا چاہتے ہیں لیکن مکان دور ہونے کی وجہ سے وہ جب آتے ہیں تو پہلی صف بھر چکی ہوتی ہے۔ تو جو عذر سے پیچھے رہ گئے ہیں ان کو بھی اللہ جانتا ہے اور ان کی نیتوں سے باخبر ہے، اس پر کچھ مخفی نہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو شخص نیکی کے لیے بھاگ دوڑ کرے لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے وہ نیکی نہ پا سکے تو اللہ تعالیٰ اسے نیکی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جیسے کسی بھی مسجد میں جب ہم نماز پڑھتے ہیں صحیح العقیدہ امام کے پیچھے تو پہلی صف میں 50 آدمیوں کی گنجائش ہوگی یا 100 کی ہوگی، بہت بڑی صف ہوگی تو 150 کی گنجائش ہوگی، اور نماز میں مثلا جمعے کی نماز میں 2000 آدمی ہوتے ہیں، 4000 آدمی ہوتے ہیں، تو 4000 آدمی پہلی صف میں آ جائیں یہ ممکن تو نہیں۔ اب آپ نے اگر 4000 آدمی کے دل میں فضیلت اور شوق بیدار کیا تو سب آگے آنے کی کوشش کریں گے، 100 آدمی 150 آدمی جتنی پہلی صف میں جگہ ہوگی وہ تو پا لیں گے، باقی محروم رہ جائیں گے۔ لیکن اس شوق کا اللہ تعالیٰ فائدہ دے گا۔ فائدہ یہ ہوگا کہ جنہوں نے کوشش کی اور وہ نہ پا سکے انہیں پہلی صف کا ثواب مل جائے گا۔ جیسا کہ حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ جمعے کی نماز اس دور میں کہ جب پورے شہر میں ایک جمعہ ہوتا تھا تو لوگ یہ چاہتے تھے کہ جو جامع مسجد ہے جہاں پر جمعہ ہوتا ہے وہاں اگلی صفوں میں جگہ مل جائے، تو لوگ کئی گھنٹے پہلے وہ چلتے اپنے گھر سے، پھر بھی اگلی صفوں میں جگہ نہ ملتی، تو بعض بزرگوں نے یہ لکھا کہ وہ تہجد پڑھ کر چل پڑتے جامع مسجد کی طرف، ہاتھ میں مشعلیں ہوتی ہیں اور اندھیرے میں وہ جا رہے ہوتے، پوچھا جاتا کہاں جا رہے ہیں تو کہتے جامع مسجد میں جا رہے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے، یعنی تاکہ پہلی صفوں میں جگہ مل جائے اگلی صفوں میں اور جمعے کی فضیلت ہمیں زیادہ حاصل ہو۔ تو اب ایسے دور کے اندر جب ایسے جذبات ہوں اور سب لوگ چاہیں کہ ہم پہلی صف میں جگہ پا لیں اور سب پہنچ جائیں، تو سب تو نہیں پا سکتے مگر نیت کا ثواب سب کو مل جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں نیکیوں میں آگے بڑھنے کا ایسا ہی جذبہ عطا فرمائے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور بے شک تمہارا رب ہی انہیں قیامت میں اٹھائے گا،
یعنی جس حال پر وہ مرے ہوں گے اسی حال پر اللہ تعالیٰ اٹھائے گا. ایمان کی حالت میں مرے ہوں گے تو ایمان کی حالت میں اٹھیں گے، کفر کی حالت میں مرے ہوں گے تو کفر کی حالت میں اٹھیں گے. انہ حکیم علیم، بے شک وہی علم و حکمت والا ہے. سورہ ہجر کا دوسرا رکوع مکمل ہوا. اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے. آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں.